زمین پر اللہ کی آخری حجت خلفائے راشدین المہدیین جن کی تعداد 12 ہے، ان خلفائے راشدین المہدیین کے آخری خلیفۃ اللہ امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ پھر آپ کی خدمت میں بھی ناظرین آج سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے پروگرام انتظار فرج میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم معرفت امام مہدی علیہ السلام کے مختلف زاویوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور جو دنیا بھر میں معرفت سے محروم قومیں ہیں انہیں ہم معرفت کا خزانہ دینے کی ہدایت ٹی وی کے توسط سے کوشش کرتے ہیں۔ دنیا محروم ہے، دنیا اپنے والی سے ناواقف ہے، اہل دنیا اپنے دنیا کے امور میں الجھے ہوئے ہیں، اور جو بیچارے واقعاً بیچارے ہیں وہ نہیں جانتے ہیں کہ چارہ کار کس کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں رہنے والوں کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ہر چیز کا جو خالق و مالک ہے اس کی نظر کرم کے بغیر کوئی بھی نہ سانس لے سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ کسی پر کوئی اثر جما سکتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی ہی خالق مطلق اور مالک کل ہے تو ہر انسان کو اپنے رب اور اپنے معبود اور اپنے مالک کی طرف متوجہ ہونا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس مالک کے سب سے زیادہ محبوب، مقدس اور پاک شخصیات سے بھی مرتبط رہنا ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت حاصل کر لے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محبوب خدا ہیں، حبیب خدا ہے، ان سے دوری اختیار کر لے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی فاصلے میں ہو اللہ کے نبی سے اور قربت میں ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی قربت بغیر نبی مکرم کی قربت کے حاصل نہیں ہوتی، اور بالکل اسی طرح نبی مکرم کی قربت بھی جب تک کہ ان کے حقیقی وارثوں اور ان کے خاندان عصمت و طہارت سے قربت نہیں ہوتی، اس وقت تک نبی مکرم سے بھی قربت ممکن نہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے یہ واضح کر دیا کہ چند ہستیوں کو اللہ نے چنا ہے، اور ان ہستیوں کو میرے ساتھ ایسے جوڑ دیا ہے جیسے روح کو جسم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، جیسے بدن کے ساتھ خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی مکرم کو کوئی مانے اور ان محبت کا دعویٰ کرے اور آل نبی سے عداوت کرے اور بغض رکھے، ممکن نہیں ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی مکرم نے اللہ کے اس نظام کی صحیح معنوں میں ترجمانی فرماتے ہوئے جن ہستیوں کو منیت کا رتبہ عطا کیا، توجہ کیجئے، صحابہ کرام یقیناً رسول اللہ سے وابستہ ہیں، لیکن رسول اللہ صحابہ کرام سے وابستہ نہیں ہے۔ شرف صحابہ کرام کو یہ حاصل ہے
کہ وہ نسبت رکھتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی نسبت، بزم میں، نبوت و رسالت میں پروانوں کی طرح شامل ہونے کی نسبت سے شرف ان کو حاصل ہے۔ لیکن رسول اللہ کو صحابہ کرام سے کوئی شرف حاصل نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک طرفہ ہے۔ شرف دینے والی ذات رسول اللہ کی ہے، شرف پانے والوں کی پانے والے صحابہ کرام ہیں۔ وہ اگر صحابہ کرام رسول اللہ کی بزم میں اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو رسول اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں کر رہے ہیں، شرف میں کوئی اضافہ نہیں کر رہے ہیں، فضیلت میں کوئی اضافہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک طرفہ شرف ہے۔ حضور کی بڑائی میں، فضیلت میں اور شرف میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک بھی اگر صحابی ہوتا تب بھی رسول اسلام کی جو عظمت ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتی، اور اگر کروڑوں انسان مسلمان ہو کر نبی کی امت میں شامل ہو جائے تب بھی رسول اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ لیکن چند ہستیوں کو اللہ نے چنا ہے اپنے ہی دین کی خاطر، جس طرح سے اللہ نے خود اپنے اس حبیب کو چنا ہے، چن کر مصطفیٰ جس نے بنا دیا ہے، اسی حبیب کے جانشینان حقیقی کو بھی اللہ نے کچھ اس طرح چنا ہے کہ نبی کے ساتھ ان کے رشتے کو ایک طرفہ نہیں رکھا بلکہ دو طرفہ رکھا۔ منیت کو اگر مسلمان بھائی بہن سمجھ جائیں تو کبھی بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام، ذریت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی اور کا نہ تقابل کرنے کی جرات کریں گے، نہ مقایسہ کرنے کی جرات کریں گے، نہ انہیں برابری کی حیثیت دینے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ منیت میں صحابہ کرام کو رسول اللہ سے فضیلت ہے، لیکن رسول اللہ کو صحابہ کرام سے نہ فضیلت ہے نہ شرف ہے۔ لیکن کچھ ہستیاں ہیں اسی کی ذریت، اس کو اللہ نے دو طرفہ شرف اور فضیلت عطا کی ہے۔ علی مجھ سے ہے، میں بھی علی سے ہوں، علی منی وانا منہ۔ فرمایا فاطمہ مجھ سے ہے اور میں فاطمہ سے ہوں۔ فاطمہ، اس کے بعد پھر امام حسن کے لیے بھی یہی کہا، الحسن منی وانا من الحسن، حسن مجھ سے ہے میں بھی حسن سے ہوں، الحسین منی وانا من الحسین، حسین بھی مجھ سے اور میں بھی حسین سے ہوں۔ اسی طرح ذریت طاہرہ اور مطہرہ کے لیے، کل اہل بیت اطہار کے لیے حضور نے فرمایا کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، فإنہم منی، وہ مجھ سے ہیں، وأنا منہم، اور میں بھی ان سے ہوں۔ اور پھر امام مہدی کے لیے بھی فرمایا المہدی منی، مہدی مجھ سے ہے، وأنا منہ، اور میں بھی اس سے ہوں۔ یہاں دو طرفہ شرف کی بات ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو کسی بھی عقل مند مسلمان کو یہ جرات نہیں ہوگی کہ کسی اور کو، کہ جو خود شرف کا محتاج ہے، فضیلتوں کا محتاج ہے، ان سے افضل نہیں قرار دے گا کہ جو شرف بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، فضائل کی ان کی طرف سے خیرات ہوتی ہے۔ لہذا اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جن کا رشتہ نبی مکرم کے ساتھ دو طرفہ شرف کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے ہے، کہ جس طرح نبی مکرم سے رسول اللہ کو شرف ہے، حضرت علی کو شرف ہے اور اہل بیت اطہار کو شرف حاصل ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار سے رسول اللہ کو شرف حاصل ہے۔ کوئی اس میں پریشان نہ ہو کہ یہ کیسے ہوا، رسول اللہ نے فرمایا ہے، ہم نے نہیں فرمایا، ہم نے نہیں کہا، نہ کوئی اور کہہ سکتا ہے۔ پھر بھی کیسے فرمایا حضور نے؟ کیا اپنے
قرابتدار اور اپنے رشتہ دار اور اپنے خونی رشتہ داری کو نبھاتے ہوئے یہ فرمایا ہے بشری تقاضوں کے مطابق؟ جواب نعم ہے، ایسا نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کا نبی ہر بات کو اللہ کے وحی کے مطابق کرتا ہے، وحی سے ہٹ کر کوئی وہ کلام نہیں کرتا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہے اللہ کا نظام ہے۔ اس میں رشتہ داری سے زیادہ دیکھنا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے نبی مبعوث ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی مقصد کو باقی رکھنے، پروان چڑھانے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے، پھر اسی مقصد کو دنیا میں قیامت سے پہلے مکمل نافذ کرنے میں کس کا حصہ ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ وہ صرف رسول اللہ کی ذریت ہی کا حصہ ہے۔ اگر دین کو بچانے کا کام علی نے، حسن نے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے، پھر امام حسین علیہ السلام نے کیا، پھر اور دیگر جو معصوم امام ہیں ان سب نے قربانی دے کر، زہر کھا کے، قید خانوں میں رہ کے، مشقتوں کا سامنا کر کے، مصیبتوں کو برداشت کر کے دین کے تحفظ کا کام کیا، تو ماننا پڑے گا کہ صاحب شریعت محافظ شریعت کے ساتھ دو طرفہ ایسے منیت کے رشتے میں پروئے ہوئے ہیں کہ جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے سے ہی اہتمام کیا۔ چنانچہ امام مہدی علیہ السلام اسی نبی مکرم کے آخری جانشین ہیں۔ مہدی بھی اللہ کے نبی سے ہیں اور اللہ کا نبی بھی مہدی سے ہے، یعنی مہدی کے دین نبی مکرم ہی کا دین ہے، اور مہدی نبی مکرم مہدی سے کیسے ہیں؟ جب امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں روئے زمین پر عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی، اور پھر یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ جب اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی صادق آئے گی کہ میرا مہدی زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے اس کے ظہور سے پہلے زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، تو پھر نبی بھی مہدی سے اس معنی میں ہے کہ نبی مکرم کے اس مشن کو تکمیل تک عملی طور پر پہنچانے میں اور عالمی اسلامی حکومت کے قیام میں امام مہدی علیہ السلام کا کلیدی کردار ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ تمام امت مسلمہ کے فرق امام مہدی کے انتظار میں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جنہوں نے پورے اس سلسلے کو، نورانی سلسلے کو، خلفائے راشدین المہدیین جن کی تعداد حضور نے 12 بتائی ہے، اس پورے 12 معصوم خلفائے رسالت مآب اور ائمہ ہدی کو نہیں سمجھا ہے، انہوں نے کنفیوژن میں آ کر ایک قسم کی تشویشناک صورتحال میں یہ عقیدہ بنا لیا کہ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں کیونکہ وہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ باپ آج کے 1200 سال 1250 سال پہلے پیدا ہو چکا ہو اور ماں بھی اس دنیا میں ہو اور بیٹا جو ہے وہ ابھی پیدا نہ ہوا ہو۔ تمام محدثین نے بہرحال ان 12 اماموں کا اور 12 ان امیروں اور خلفاء راشدین المہدیین کا جس کا ذکر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ جب 12 ذکر ہوئے، 12 اماموں کے نام بتائے گئے ہیں، تو 11ویں کا بیٹا جو 12واں ہے وہ امام مہدی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 12واں
جو ہے وہ پیدا نہ ہوا ہو اور 11واں اس دنیا سے جام شہادت پی کر پردہ فرما لے. یہ کیسے ممکن ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام جو 11ویں معصوم امام ہیں وہ سن 260 ہجری میں 8 ربیع الاول کو جام شہادت نوش فرما کے شہید ہو جائے اور 12واں جو ہے آپ ہی کا فرزند وہ پیدا بھی نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا جن لوگوں نے اس پورے سلسلے کو نہیں سمجھا ہے، نورانی سلسلے کو، الہی سلسلے کو، مقدس اور مبارک سلسلے کو، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ امام مہدی پیدا نہیں ہوئے. ورنہ جو سلسلے کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ 12واں امام، وہ 12واں رسول اللہ کا خلیفہ، وہ 12واں جانشین رسول امام مہدی علیہ السلام 15 شعبان المعظم کو سن 255 ہجری میں سامرا شہر میں جو کہ عراق میں واقع ہے دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہم سے اوجھل ہیں. بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ امام مہدی کی غیبت کا مفہوم اگر کوئی سمجھ لے تو اعتراض بھی نہ کرے. بعض لوگوں نے واقعاً بھی جسارتیں کی ہیں، مذاق اڑایا ہے، نادانی میں مذاق اڑایا ہے. اللہ ان کی نادانی کو دور فرمائے. جو ہدایت کے یقیناً طلبگار رہے اور غلط کسی خبر کی وجہ سے، کسی غلط ماحول میں رہنے کی وجہ سے یا غلط تعلیمات کے نتیجے میں اگر انہوں نے اپنے امام کی شان میں گستاخی کی ہے تو اللہ بھی انہیں معاف فرمائے اور ان کو ہدایت دے. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر اپنے وقت کے امام کی توہین کرے، مذاق اڑائے، مذاقہ اس کا جو اس کی شخصیت کے وجود کے انکار میں بالکل بے بنیاد باتیں کرے، جان بوجھ کر اگر کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عذاب الہی اس سے کبھی دور نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے عذاب کے انداز بھی نرالے ہیں، عجیب ہیں. وہ ہر ایک کو پتھر سے نہیں مارتا ہے، وہ ہر ایک کو آندھیوں کا لقمہ نہیں بناتا ہے، وہ طوفانوں میں ہر ایک کو گرفتار نہیں کرتا ہے، وہ بیماریوں میں بھی ہر ایک کو مبتلا نہیں کرتا. اس کے عذاب کے مختلف طریقے ہیں اور عذاب میں کبھی کبھی کسی کو مبتلا کیا جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کس جرم اور کس گناہ کے عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے. ناظرین، ہم آج کی اس گفتگو میں گزشتہ گفتگو سے پیوستہ چند معروضات کو گوش گزار کرنا چاہیں گے. ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ غیبت کا مطلب امام کا ہم سے چھپنا نہیں ہے. غیبت کا مطلب ہماری کوتاہیوں اور گناہوں کے نتیجے میں ہماری محرومیت ہے کہ امام ہوتے ہیں اور ہر اس جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر امام کو ہونا چاہیے. اطراف میں رہنے والے چہ بسا امام کو دیکھ بھی سکتے ہوں اور دیکھتے بھی ہوں لیکن پہچان نہیں سکتے ہیں. عدم شناخت یہ پردہ حائل ہوا ہے. ان نگاہوں میں امام کی پہچان، امام کی شناخت اور امام کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی صلاحیت نہیں رہ گئی. اور اس کی وجہ خود معصوم امام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. جی ہاں ناظرین، ہدایت ٹی وی یہی تو کر رہا ہے کہ پیغام انتظار کو، انتظار فرج کے اس پروگرام کو دنیا میں پھیلا رہا ہے. جو لوگ ابھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بے خبری کے عالم میں ہیں، انہیں اپنے ہی آقا کی خبر نہیں، اپنے ہی مولا کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. وہ اپنے ہی امام سے بالکل ہی غافل، لاپرواہ اور بے خبر ہے. ہم
ان کے شانوں کو ہلا ہلا کر، ان کے ذہنوں کو اجاگر کر کے ان کی اس غفلت کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ابھی ابتدا ہے. امام کے ظہور تک جانے کے لیے جو بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں. کسی بھی ایک بہت بڑی تحریک کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. گزشتہ پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ بہترین پلان ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ کہ اس پلان کو سمجھنے والا، اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہترین سربراہ اور ہیڈ اور لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. اور تیسری شرط، اس پلان کے مطابق اس لیڈر کی اطاعت میں کچھ ایسے گروہ کی ضرورت ہے کہ جس کی مدد سے وہ جو مشن ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے، وہ جو تحریک ہے اپنے عروج تک پہنچے. عالمی حکومت میں ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ بھی حکومت اللہ کی ہو، حکومت دین کی ہو، حکومت اسلام کی ہو، حکومت نبی مکرم کی شریعت کی ہو. تو پھر 3 چیزوں کی ضرورت. پہلی جو شرط ہے وہ بھی پوری ہو گئی. اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، قانون مکمل ہے، پلان موجود ہے، ذرہ برابر اس کے اندر کمی نہیں، کیونکہ قانون ساز اللہ کی ذات ہے، پلانر اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اس کا پلان اللہ نے تیار فرمایا ہے. پھر اس اللہ کی جانب سے جو پلان آیا ہے، اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اللہ ہی کا نمائندہ امام مہدی ہے، وہ بھی موجود ہے، وہ آ چکا ہے. وہ اس زمین پر ہماری طرح وہ بھی منتظر ہے اللہ کے حکم کا، کہ اللہ کا حکم ہو تو ظہور کرے، اور پھر آخری معرکہ حق و باطل کا، اس آخری معرکے میں حق کو کامیابی سے ہمکنار کرے. تو 2 شرطیں تو پوری ہو گئی. میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ جو تیسری بنیادی شرط ہے کہ ایسا گروہ بھی ہو کہ جو قانون، اس پلان اور اس رہبر اور قائد کی اتباع کرنے میں ذرہ برابر کوئی کوتاہی نہ کرے. اور وہ گروہ کون ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ ہوں، ہو سکتا ہے میں ہوں، ہو سکتا ہے مجھ جیسے بہت سارے وہ جوان، وہ پاکیزہ مومن ہوں کہ جن کو اللہ توفیق دے کہ وہ اس مشن کا حصہ بن جائیں، اس عالمی ہی حکومت کے قیام اور نفاذ میں ان کا بھی کوئی رول ادا کیا جائے. جی ناظرین، اس گروہ کے تیاری کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے. پلان موجود، لیڈر بھی موجود. پلان بھی اللہ کا، لیڈر بھی اللہ کا. اب وہ گروہ جب تک وہ بھی اللہ والے نہ ہو جائیں، وہ قوم کہ جو اس مشن میں امام مہدی کا ہاتھ بٹائے، ناصر امام مہدی بنے، انصار امام مہدی، جانثاران امام مہدی میں شامل ہو جائیں، اس کو بھی اللہ والا بن جانا چاہیے. کس طرح؟ پہلی سیڑھی تیاری کے لیے، امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے پہلی سیڑھی معرفت ہے. پہچانو، پلان کو پہچانو، اللہ کے قانون کو سمجھو، اور اپنے قائد کو پہچانو. لوگ اپنے امام ہی کی معرفت نہیں رکھتے ہیں. ابھی ان کو پہلی سیڑھی، پہلے قدم ہی کہ اٹھانے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی ہے. یہ عالمگیر معرکہ ہے، یہ ایک آخری معرکہ ہے جس کے بعد کوئی معرکہ نہیں. اس کے لیے پہلی سیڑھی جو ہے، پہلا قدم، پہلا زینہ اس اہم تیاری کا یہ ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں. دوسرا، ایمان اپنا کامل کریں اور مضبوط کریں. بہت سارے ہم میں ایسے
سو کالڈ مومن موجود ہیں کہ جو دعویٰ تو کرتے ہیں مومن ہیں، لیکن ایمان حلق سے نیچے نہیں اترا ہے۔ بہت سارے لوگ ایمان کی باتیں کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح بہت سارے لوگ چیوگم ہیں اپنے منہ میں چبا رہے ہیں، دور سے کوئی دیکھے تو سمجھے کہ بہت کچھ کھا رہا ہے، جبکہ حلق کے نیچے سے ایک ذرہ وہ نہیں اتارتا ہے، صرف اس کا ظاہری اظہار چباتا ہوا کر رہا ہے کہ گویا کچھ کھا رہا ہے۔ لوگ باتیں بھی ایمان کی کچھ اسی طرح کرتے ہیں کہ ایک حلق سے ذرہ برابر ایمان دل میں نہیں اترتا ہے، جو کچھ ہے ظاہر ہے، جو کہتا ہے وہ دل سے نہیں مانتا ہے۔ اگر دل سے مانے تو پھر کیا بات ہے۔ مومن اگر صحیح معنوں میں مومن بن جائے، توحید پروردگار کو سمجھ لے اور اس وحدانیت پروردگار کے رنگ میں اپنی زندگی کو رنگ دے اور واقعاً وہ موحد بن جائے، تو وہ خود معجزہ کر سکتا ہے، وہ خود بصیرت کی اس منزل تک پہنچ سکتا ہے کہ جہاں پھر امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کی وہ جو صلاحیت ہے وہ میسر ہو جاتی ہے۔ دوسری جو شرط ہے نا، ایمان کو اپڈیٹ کرنا، ریویو کرنا، جائزہ لیں ہم اپنے ایمان کا کہ ہم کس دہانے پر کھڑے ہیں، کیا واقعاً توحید پر جو ہمارا عقیدہ ہے اور ایمان ہے صحیح نہج پر ہے؟ آیا رسالت پر جو ایمان ہمارا ہے وہ بالکل صحیح ڈگر پر ہے؟ آیا واقعاً ہم اپنے وقت کے امام پر بھی ایمان رکھتے ہیں؟ اپنے دین پر صحیح معنوں میں بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ اپلیکیبل بھی ہے؟ آج بہت سارے لوگ جو دانشور اپنے آپ کو کہلانے لگتے ہیں اور سو کالڈ جو بہت انٹلیکچوئلز اپنے آپ کو گردانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دین اسلام کو فرسودہ نعوذ باللہ دین کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ پرانا ہو چکا ہے، 1400 سال پہلے جو احکام آئے ہیں شریعت کے وہ آج کے زمانے میں اپلیکیبل نہیں ہے۔ ان بدبختوں کو کیا معلوم ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کا قانون کبھی پرانا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ ایسا حکیم ہے کہ اس کے قانون میں کبھی بھی فرسودگی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن ایمان نہیں ہے۔ ایمان اگر آج سربراہان ممالک اسلامی کو اسی ایک بات پر آ جاتا کہ ہم اللہ کے ماننے والے، اگر ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی پر بھروسہ کریں اور دشمنان دین خدا کے مقابل میں کھڑے ہو جائیں، تو اللہ ضرور ان کی مدد کرتا، اور آج وہ جو جس طرح سے رسوا ہو رہے ہیں ویسے رسوا نہ ہوتے۔ ایمان کی کمی ہے، شدت کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے، اور جو جیسے ہے اس پر خوش ہے، سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں باقی سارے غلط ہیں، کسی کی بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں، تحقیق کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ بابا اگر مسلمانوں کے اندر حضور نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، اس میں ایک ہی فرقہ نجات پانے والا ہوگا، باقی سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہوں گے، تو ہر کوئی خوش ہو رہا ہے کہ میں صحیح ہوں باقی سارے غلط ہیں۔ ہر فرقے کے پاس جاؤ پوچھو کہ کبھی آپ نے سوچا بھی ہے اس بات پر؟ کوئی نہیں کہتا کہ میں جو ہے غلط ہو سکتا ہوں۔ نہیں بابا، میں جو جس فرقے سے متعلق ہوں، جس مسلک سے میرا تعلق ہے وہ صحیح ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، باقی سارے جو ہے وہ غلط ہو سکتے ہیں۔ ہر کوئی یہ بیٹھا ہوا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ کیسے ہم اس تیاری تک جا سکتے ہیں؟ تیاری بہت ضروری ہے اس عالمی حکومت کے نفاذ میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی کچھ حصہ ہو اور آپ حق والوں کے ساتھ ہوں اور حق کے لیے کچھ کر سکیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو معرفت حاصل کریں، دوسرے مرحلے میں اپنے ایمان کو اپڈیٹ کریں، اپنے عقیدے کو اپڈیٹ کریں، کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں، کس بنیاد پر مانتے ہیں، کیا نہیں مانتے ہیں، کن دلائل پر نہیں مانتے، اس پر ہر ایک کو غور کرنا چاہیے۔ جب خطرہ 1/73 ہے، 1/72 ہے، 73 میں صرف ایک، تو پھر 72 ایک طرف اور ایک فرقہ ایک طرف، تو ہمیں ہر ایک کے بارے میں چھان بین کرنی ہے۔ بالغ ہوتے ہی پہلا کام ہمیں یہی کرنا ہے کہ ہم صحیح اس مسلک کی طرف
تحقیق کریں، جستجو کریں، غلط ہے تو چھوڑ دیں، صحیح ہے تو قرآن کے حکم کے مطابق اس کو اپنا لیں۔ معرفت کے بعد جو مرحلہ ہے ایمان کو اپڈیٹ کرنے کا، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو صحیح معنوں میں ایمان کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر ایمان صحیح معنوں میں کسی کو مل جائے نا تو دیکھیے اس کی تاثیر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو، جو مومن نہیں ہے ان کو یہ خوف دلایا جاتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی مومن حقیقت میں اللہ کی توحید، اس کے رسول کی رسالت اور اس کے سلسلہ امامت کا جو مومن ہے، اگر صحیح معنوں میں ایمان کو وہ اپنے دل میں رکھتا ہے تو اس کی نگاہوں میں بصیرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ گویا اللہ کے نور سے ہر چیز کو دیکھتا ہے، پھر وہ نور خدا کو بھی دیکھ لیتا ہے، وہ امام مہدی کو بھی پہچان لیتا ہے۔ ظہور سے پہلے کتنے ایسے مومن گزرے ہیں اور ہیں موجود، یقیناً وہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے اس بات پر کہ اگر کوئی ہے امام اس روئے زمین پر تو اس کے پہچاننے والے بھی یقیناً کچھ ہوں گے جو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ مومن ہیں جن کی نگاہ نور الہی کے ساتھ اٹھتی ہے، چلتی ہے اور پھر اپنے محبوب کو اور اپنے آقا اور مولا کو پہچان لیتی ہے۔ یقین کیجئے کہ ایمان کی جو دوسری کنڈیشن ہے وہ بہت ہی ضروری اور لازمی ہے۔ ہم کنٹرول روم سے گزارش کریں گے کہ ٹیلی فون لائنز کھول دیے جائیں تاکہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں آپ کو کوئی سوال ہو، آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ آسانی کے ساتھ فون کر سکیں اور سوال امام مہدی علیہ السلام ہی سے متعلق کر سکیں تاکہ ہم آج کے اس پروگرام میں آپ کے سوالوں کا بھی جواب دینے کی کوشش کریں انشاءاللہ المستعان۔ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے یہ دو جو بنیادی زینے ہیں تیاری کے لیے امام مہدی علیہ السلام کی اس عالمی انقلاب کے لیے تیار ہونے کے لیے آج کے اس پروگرام میں کافی ہے۔ پہلے معرفت، پہچاننا اس پلان کو بھی، اس قانون کو بھی اور اس اپنے امام کو بھی، اپنے سربراہ کو بھی۔ پھر اس کے بعد دوسری جو کنڈیشن ہے، دوسرا جو زینہ ہے تیاری کی راہ میں، وہ ہے ایمان کو مضبوط کرنا، ایمان کو اپڈیٹ کرنا، ایمان کے بارے میں کنسرنز ہونا۔ لوگ جو ہے وہ اپنی طبیعت ذرا سا خراب ہو جاتی ہے تو فوراً وہ کنسلٹ کرتے ہیں، فوراً اس کا نوٹس لیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر کی تلاش میں چلے جاتے ہیں، جی پی تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایمان روح کی سلامتی ہے، روح کی یہ صحت ہے۔ اس صحت کے بارے میں اگر ہم کنسرن نہیں کرتے، ذرا پرواہ نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اندر سے مر چکے ہیں، ہمارے اندر وہ احساس ہی ختم ہو چکا ہے، بے حسی نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو بھی اپڈیٹ کریں، کوشش کریں کہ ایک بار پھر جائزہ لیں۔ ہو سکتا ہے آپ صحیح راستے پر ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو صحیح راستے پر آنا ہوگا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 5 مرتبہ نماز میں ہم بار بار 10 مرتبہ کم سے کم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یا سیدھے راستے کی ہدایت دے، یا سیدھے راستے پر گامزن اور ثابت قدم رکھ۔ یہ سارے معانی درست ہیں ہر ایک گروہ کے لیے کہ جو اس معنی کے مطابق جو ہے وہ ہدایت پر یا صراط مستقیم پر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپڈیٹ کریں اپنے آپ کو، دیکھیں کہ ہم صحیح ڈگر پر ہیں کہ نہیں، ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں، ہمارا راستہ سیدھا ہے کہ نہیں۔ خالی سوچ کے اطمینان حاصل کر لینا یا جو ماں باپ کا دین ہے اسی کو صحیح سمجھ کے بیٹھ جانا، آبا و اجداد کے مسلک ہی کو صحیح سمجھ لینا، یہ کوئی عقل مندی اور ہوشیاری نہیں ہے۔ ایمان کو بھی مضبوط اور اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے کالر کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام
السلام. حضرت قبلہ مقصود حسین سعید عرض کر رہا ہوں وارفورڈ سے. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے قبلہ کہ جو ہوش نصیب امام کی معرفت رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز سب کو ہونا چاہیے معرفت، لیکن بظاہر بھی تو ویسے کچھ آثار ہوں گے جو گلدستہ طہارت کا ایک پھول ہوگا وہاں اس کا بظاہر بھی تو آپ جناب مہدی علیہ السلام کی شکل و صورت اور آپ کا جو ہے وجود اقدس اس کی دوسروں سے ممتاز اور ممیز تو ہوگا، ظاہر ہے کہ اس کی پہچان کے لیے آپ کا آپ ہر طرح سے وہ آپ کا چہرہ پر نور، وہ اس کو بھی پہچاننے میں کیا مومنین کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند رہے گا کہ انشاءاللہ العزیز کہ وہ ویسے بھی تو آپ کا چہرہ نورانیت سے بھرپور ہوگا اور یہ ایک آپ کی تو رائے امتیاز ہوگا. بہت مہربانی. بے شک. شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے ظاہری حلیہ مبارک کی بات کی ہے کہ کیا امام مہدی علیہ السلام کا ظاہری حلیہ کچھ انوکھا سا نہیں ہوگا کہ آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے اور آپ کے انتظار میں رہنے والے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیں؟ یقیناً ہوگا، اس کی ہم بات کریں گے، لیکن اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. جی اشتیاق بات لٹن سے. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آمین. اور ہماری جو ہے نا سننے میں اضافہ فرمائے. تو مولانا صاحب چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ تو ہدایت ٹی وی کو ہی کریڈٹ جاتا ہے، کیا وجہ ہے دوسرے مسلمان بھائیوں کا فرض نہیں بنتا کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں تمام جو بولے بالے مسلمان کو ہوں ان کو بتائیں، جس طرح آپ آسان زبان میں ہدایت فرماتے ہیں؟ ان کا حق نہیں پہنچتا؟ کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نعوذ باللہ انکار کرتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کر دیں. تو ایک میری دعا ہے فاروق مولانا صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کب کہاں کس کی دعاؤں کے سبب آؤ گے، کب کہاں کس کی دعاؤں کے سبب آؤ گے، کس گھڑی اے میری امید کے رب آؤ گے. کچھ تو بنائی بڑے چشم تمنا کی حضور، کچھ تو بنائی بڑے چشم تمنا کی حضور، یہ بتانے چلے آؤ کہ کب آؤ گے. اللہ تعالی ہمیں حق سننے کی توفیق عطا فرمائے اور امام مہدی علیہ السلام کے سپاہیوں میں شامل کرے. بہت شکریہ. آمین الہی آمین. بہت شکریہ آپ کا اشتیاق بھٹ صاحب لوٹن سے. آپ بہترین گفتگو فرما رہے تھے اور سوال بھی آپ نے کیا. یقیناً اس سوال پر توجہ ہر ایک کو دینی چاہیے کہ آخر کیا صرف ہم ہی لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو معلومات فراہم کریں، لوگوں کو معلومات دیں؟ کیا ہر مسلک کے لوگوں کا، علماء کا، دانشور طبقے کا یہ فرض نہیں بنتا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے. یقیناً سوال ہمارے ناظرین نے بھی اس کو سنا ہے اور یقیناً جواب بھی ان کے اندر خود پیدا ہو رہا ہوگا. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. بیر مولا مدد. کون میرے بھائی؟ صاحب ایک سوال جو ہے وہ پروگرام سے متعلق ہے. آپ اپنا اس میں گرامی بتائیں گے؟ جی آپ اپنا نام بتائیں گے میرے بھائی؟ جی میں سید جعفر حمدانی بات کر رہا ہوں اسلام سے. جعفر حمدانی صاحب اسلام سے. جی فرمائیے. جی ایک سوال جو ہے وہ تو پروگرام سے متعلق ہے اور دوسرا جو ہے وہ شاید کہ ذرا ہٹ کے ہو، لیکن مہربانی ہوگی اگر آپ اس کا جواب دے دیجئے. کہ پہلا سوال تو یہ کہ جب امام زمانہ علیہ السلام سرکار کا ظہور ہوگا، ان کی مطلب کہ حکومت ہوگی، تو مطلب کہ اس کے بعد جو ہے قیامت مطلب کہ کس طرح آئے گی؟ کیا ان کو کوئی شہید کرے گا یا کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ اور دوسرا یہ کہ ایک سوال یہ بہت ہم سے کیا جاتا ہے خاص طور پر، تو میں کافی دنوں سے کوشش کر رہا تھا کہ اس سے آپ کانٹیکٹ ہو آپ سے، تو مگر نہ ہو پایا، کہ جو سجدہ گاہ ہے اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ چلیے جی ٹھیک ہے، ہم نے مانا کہ اس میں
مطلب وہ پاک کربلا کی مٹی ہے اور آپ اس پر سجدہ کرتے ہیں، مگر جب آپ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر وہ تو اللہ کی پاک زمین ہے، خانہ کعبہ ہے، وہاں پر آپ سجدگاہ کیوں رکھ کے پڑھتے ہیں؟ یا آپ مدینہ شریف جب جاتے ہیں تو وہاں پر کیوں رکھتے ہیں؟ تو پلیز ایک اس کا جواب دے دیجیے گا اور ایک اس کا، بڑی مہربانی. اوکے جی، فی مان ٹھیک ہے، اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. آپ نے دونوں سوال کیے، لیکن پہلا سوال جو ہے یقیناً آج کے اس پروگرام سے مرتبط تھا. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی یا مرشدی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید جان علی شاہ صاحب فرمائیے. جی جناب محترم، آپ ابھی یہ فرما رہے تھے کہ 1/72 خطرہ ہے کہ گمراہی میں صرف ایک جو ہے وہ ناجی ہے، باقی 72 جہنم میں جانے والے ہیں. تو میرے خیال سے کیا عقل کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس سے لوگوں کو 2 فائدے ہوتے ہیں، جو اپنا عقیدہ ہے دوسرے عقیدوں کے سامنے رکھے اور اس کو پرکھے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا، اگر آپ کے عقیدے میں وزن زیادہ ہے تو آپ کا ایمان اور کامل ہوگا. بے شک. اگر اس میں کوئی کمی ہے تو آپ کو وزنی چیز سامنے پڑی ہوئی مل جائے گی، تو آپ اپنا عقیدہ بھی صحیح کر سکتے ہیں. بے شک. تو میرا سوال یہ ہے کہ 3 حکومتیں روئے زمین پہ پہلے جو قائم ہوئی ہے، ایک حضرت ذوالقرنین کی ہوئی تھی، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوئی، پیغمبر خدا کی، اور تیسری جو وہ بخت نظر کی تھی، وہ جو ظالم تھا. لیکن 2 الہی حکومتیں اس دنیا میں پہلے قائم ہو چکی ہیں. تو کیا ان 2 جو الہی حکومتیں تھیں، ان میں انسانوں کا، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو امام کی مدد کرے، کیا ان میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور حضرت ذوالقرنین کی مدد کی اور ان کی حکومت میں روئے زمین پہ قائم کرنے میں معاون ثابت ہوئے؟ اور کیا یہی سنت الہی بھی ہے یا نہیں ہے؟ بے شک، بہت خوبصورت سوال ہے. ایک اللہ کا نام ہے ظاہر اور دوسرا ہے باطن. تو اللہ کہتا ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور جو ظاہر پر بھی ایمان لاتے ہیں. پہلے ایمان جن لوگوں نے ظاہری انبیاء پر جو ظاہر سامنے آئے، ان پر بھی اکثریت نے ایمان نہیں لے کے آئی. تو جو غائب ہیں ان پر ہم کتنی امید کر سکتے ہیں کہ لوگ ان پر ایمان رکھیں گے؟ شکریہ جی. بہت عمدہ سوال آپ نے کیے ہیں، اور بہت اس سوالوں میں ماشاءاللہ جواب بھی پنہا تھا. سمجھنے والے یقیناً سمجھ گئے ہوں گے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم عبدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ الحمدللہ. یاسر صاحب، میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تھا 2 ہفتے پہلے، انتظار فرج. جی. تو اس میں آپ فرما رہے تھے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے جو ہے ان کا سایہ بھی نہیں ہوگا اور ان کے پشت پہ مہر مہدی ہوگی. اس کے بارے میں دوبارہ بتائیں گے کہ یہ کیا وہ کیا نبی ہوں گے؟ یہ تو نبیوں کے بارے میں سنا تھا ہم نے. ہاں آپ نے خود فرمایا تھا یہ. جی جی بالکل. اس کے بارے میں ذرا ویریفائی کریں نا ذرا آپ دوبارہ، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگلے کالر کو ہم شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام میرے بھائی. جناب قبلہ، آج کل مختلف ٹی وی چینلز ہم دیکھتے ہیں اور آپ اپنا اس میں گرامی بتائیں گے میرے بھائی؟ جی میں حسن بات کر رہا ہوں بریڈ فورڈ سے. حسن؟ تو جی سید حسن بات کر رہا ہوں بریڈ فورڈ سے. سید حسن بریڈ فورڈ سے، جی فرمائیے. جی مختلف ٹی وی چینلز پہ آج کل جس طرح ڈسکوری چینل ہے یا مختلف، اس پہ ایک آ رہا ہے کہ جو 21 دسمبر 2012 ہوگا شاید، یہ ماہا کوئی کیلنڈر ہے، اس کے مطابق بھی اور کچھ سائنس کی حقائق بھی یہ بتا رہے ہیں اس کی اپنے دلائل میں کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی. تو اس حوالے سے جو ہماری فقہ اس کا کیا ہے، آپ پلیز اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا، کیونکہ
جو ہماری جتنے بھی پاکستانی چینلز ہیں ان پہ بھی یہ ڈاکومنٹریز آ رہی ہیں آج کل تواتر سے کہ 21 دسمبر 2012 کو شاید یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور جو سورج ہے اور اس کا اور جو دوسرے سیارے ہیں ان کا کچھ ٹکراؤ متوقع ہے اس تاریخ کو. تو اس حوالے سے پلیز آپ جو ہماری فقہ ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. بہت شکریہ. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں اگر کوئی کالر ہیں تو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم قبلہ. جی میرے بھائی کون کہاں سے؟ قبلہ یاور عباس فرام واکنگ. یاور عباس واکنگ سے، فرمائیے. قبلہ یہ جو ابھی بات کر رہے تھے بھائی، بات کر رہے تھے کہ امام کے آنے کے جو ظہور ہے یہ چینلوں پہ ڈسکوری چینل بتا رہے تھے کہ پلانٹ ایکس آئے گا، اس کی وجہ سے آنے سے کافی دنیا میں چینجنگ آئے گی. اینڈ قبلہ اس کے بارے کسی کتاب میں پڑھا تھا تو اس سے بات روشنی ڈالی ہے. اور قبلہ پوچھنا تھا کہ اگر امام سے ملنا ہو تو ذکر کون سا ذکر کرنا چاہیے پلیز. اوکے قبلہ، ٹھیک ہے. بہت عمدہ سوال ہے آپ کا بھی. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنا نام اور میں کنٹری نہیں بتانا چاہوں گا. I just want to ask you a question. اچھا، ایک بندے خدا فرما رہے ہیں. جی 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 فرمائیے. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آئی کیپ واچنگ یور چینل، اور جو شیعہ سنی کافی کچھ ہے سیکھنے ملتا ہے. دیٹس اوکے، بٹ مجھے یہ بتائیے فرام اے تھرڈ پرسنز پوائنٹ آف ویو، اگر کوئی اسلام کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، وہ اگر اسلام کے بارے میں جانتا ہے، اسلام ایز اے ریلیجن، بفور آئی سے دس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک مسلم ہوں، اینڈ دین آئی ووڈ لائک ٹو پروسیڈ کہ اسلام جو شروع ہوا ہے، اتنی جنگیں ہوئی ہیں، اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، اینڈ سو آن. اس کے بعد میں ایک اتنی آسمانی کتاب آئی ہے نیچے، تو کیا یہ اسلام کے ایکسیشن جو تھا حضور کے بعد میں، ہاؤ کوڈ اتنا بڑا بلنڈر کیسے ہو گیا کہ انہوں نے ایکسیشن اپنا نہیں کلیئر کیا؟ اور اگر آپ کسی تھرڈ پوائنٹ آف ویو سے نظریے سے دیکھتے ہیں، نہیں بلنڈر کیسے ہو گیا؟ نہیں بلنڈر کیسے ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں مطلب یہ جو اتنا بڑا خالی جو پوائنٹ کیسے رہ گیا، ہاؤ کوڈ یہ رہ کیسے جا سکتے؟ اب آپ اتنی کتاب آسمانی نیچے لاتے ہیں اور دنیا کو آپ نے اتنا کچھ سکھایا ہے، اتنا بڑا یہ کیسے خالی پن رہ گیا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا لیڈر کون ہے؟ اتنا بڑا جنگ چھڑ گئی اور آپس میں فیملی کے لوگ ہی کٹ کے مر گئے. آئی مین یہ آپ بتائیے فرام اے تھرڈ پوائنٹ آف ویو، اگر کوئی نان مسلم اس چیز کو دیکھتا ہے تو یہ کتنا بڑا کوشچن مارک اٹھتا ہے. would you like to throw some light on it کہ آپس میں یہ سب فیملی والے ایک دوسرے کو مار کے مر گئے؟ پہلے تو ہم نے دنیا کو سکھایا کہ آپ یہ اور یہ what kind of example is this? گڈ کوشچن. جی تھینک یو. سوری اگر میں کچھ نہیں بہت اچھا ہے آپ نے کوشچن کیا. This is the way to think, you know, if you got something in your mind, you have to expose it. I mean, get the answer for it. Thank you so much for your. I'm sorry. I just want to add one more thing. Yeah. That یہ تو میں نے پوچھا ہے. And apart from this, اس چیز پہ جو سنی اور شیعہ جو لڑتے ہیں ایک دوسرے کو ابیوز کرتے ہیں, believe me, from a third person's point of view, it is very foolish. Yes. It is very foolish اور ایک بہت ہی دونوں کا مذاق بن گیا ہے پوری دنیا میں over this. I'm sorry. Thank you. No problem. Thank you so much. And I can say کہ آپ کی کچھ باتیں واقعاً بھی قابل غور ہیں, قابل فہم ہیں اور قابل تجسس ہیں. We have to think about that very important question. ہم انشاءاللہ اس پر بھی ضرور بات کریں گے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی, السلام علیکم مولانا جی. جی فرمائیے بہن, کون کہاں سے؟ میں اپنا نام اور سٹی نہیں بتانا چاہتی, میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں مولانا جی کہ میں نے نا بی بی زینب کے نام کا کوئی وظیفہ ہے
تو میں نے یہ آپ کے ٹی وی پہ ہی سنا تھا، لیکن میں پوری طرح اسے سن نہیں سکی تھی. تو مجھے آپ سے وہ جاننا ہے کہ مجھے اس کی تھوڑی سی آپ تفصیل بتا دیں گے، کیونکہ مجھے اپنے کسی کام کے لیے بی بی زینب کا وظیفہ کرنا ہے. تو پلیز اگر آپ مجھے اس کے حوالے سے تھوڑی تفصیل بتا دیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. چلیے، آپ کو بہرحال یہ جو وظیفے کی بات ہے وہ ہم نے کبھی اس طرح کا کوئی بتایا نہیں تھا کہ کوئی خاص کوئی ایسا وظیفہ ہو. آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کر اللہ سے آپ ضرور دعا کر سکتی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی دعا مستجاب ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بھی فون کیا. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں، مزید 2 کالرز کی گنجائش رہ گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا. جی میں فضا بول رہی ہوں لندن سے. جی فرمائیے بہن. جی میں نے صرف یہ کہنا تھا مولانا کہ پلیز تھوڑا سا آپ اپنے ٹی وی پہ نا اتنا سا رول بنا دیجئے کہ یہاں پہ ہر مذہب کے لوگ تو آ سکتے ہیں، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، سب آ کے اپنے ایکسپلین کرے، پر منافق نہیں آ سکتے. پلیز کچھ ایسا بنا دیں کہ جو یاسر صاحب جیسے منافقین ہے نا. نہیں آپ ایسا نہ کریں، آپ پلیز ایسا نہ کریں. ہم جب گنجائش دیتے ہیں تو ہر ایک کے لیے دیتے ہیں، اور آپ کسی کے لیے کچھ بھی الفاظ صحیح غلط استعمال بھی نہ کریں، کیونکہ ہمارا ایک شائستہ ایک رول ماڈل ٹی وی چینل ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر اخلاقیات کا بھی بہترین مظاہرہ کیا جائے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بھائی، کون کہاں سے؟ اب آپ نے اگر فون پر گفتگو فرمائیں تو بہت مہربانی ہوگی. لگتا ہے کہ کال ڈراپ ہو گئی. جی یہ آخری کالر ہے ہمارے اس پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بھائی، کون کہاں سے؟ کیا وجہ اتنی بڑی دقت ہوئی ہے کہاں سے ٹیلی فون لائن ملانے میں؟ جی معذرت کے لوگوں کی بہت زیادہ کالیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، اس کی ہم معذرت چاہتے ہیں. جی حافظ صاحب نے فرمایا تھا نا کہ لائنیں جو ہے نا کھل گئی ہیں، اس وقت سے جو ہے نا ٹرائی کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد جو ہے نا ٹیلی فون اٹھانے میں اتنی زیادہ دقت ہوئی ہے، مجھے معلوم نہیں کیا وجہ ہے. بس یہاں چونکہ بہت زیادہ آپ جیسے بہت سارے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ کوشش کرتے رہتے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں حصہ لیں. فرمائیں میرے بھائی کون ہیں آپ، کہاں سے، اور کیا سوال آپ کا ہے؟ میں حضرت امام علیہ السلام کی جو ہے نا وہ ان کے متعلق جو کچھ معلومات ان سے جاننا چاہتا ہوں. بالکل فرمائیے، آپ آن ایئر ہیں، پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے اس وقت. ٹھیک ہے. آپ اس میں گرامی صوفی مالک. سوری مالک. صوفی مالک. چلیے صوفی مالک، معذرت چاہتے ہیں. آپ کہاں سے بول رہے ہیں صوفی مالک صاحب؟ مڈ لینڈ سے. مڈ لینڈ سے. مڈ لینڈ سے. جی فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ مولانا صاحب سے پوچھیں گے کہ اپنے امام مہدی علیہ السلام جو ہے نا ان کا رول کیا ہوگا جب وہ تشریف لائیں گے، ان کا کیا رول ہوگا؟ کیا رول ہوگا؟ کیا رول ہوگا؟ کیا وہ ان کے ساتھ جو عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے نا، ان کا ان دونوں کا جو ہے نا ایک ہی وقت ہے، یہ کیا ان کا رول ہوگا؟ جی بالکل، بہت خوبصورت سوال ہے. ٹھیک ہے جی صوفی مالک صاحب، آپ دیکھتے رہیے کہ آپ کے سوال کا بھی جواب ہم دینے جا رہے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ اب فون کالز نہ لیے جائیں، کیونکہ کافی فون کالز کے جو جواب ہیں وہ ہمارے وقت کے دائرے ہی میں ہمیں دینا ہے. اس لیے معذرت، جو لوگ چاہتے تھے کہ سوال کریں اگلے پروگراموں کے لیے ان سوالوں کو سنبھال کے رکھیے گا انشاءاللہ. ویسے الٹرنیٹیولی آپ ای میل کے ذریعے سے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، اور ان سوالوں کے جواب انشاءاللہ ہم دیں گے اگلے پروگراموں میں. مقصود حسین سید صاحب ہمارے پہلے کالر تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا امام مہدی علیہ السلام کا جو ظاہری حلیہ اور جو شکل و شمائل ہے اس میں کچھ نمایاں آثار ایسے نہیں ہیں کہ جو آپ کے عاشق اور آپ کی معرفت رکھنے والے ہیں ان کو پہچاننے میں آسانی ہو؟ یقیناً ہمارے ہاں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی احادیث کی کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام کے ظاہری حلیہ مبارک کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ آپ کا چہرہ جو ہے
कलकौकब दुर्री, एक चमकते सितारे की तरह होगा। आपके दाहिने रुखसारे पर एक बहुत नुमाया काला तिल होगा और आपके दंदाने मुबारक बिल्कुल साफ और शफाफ चमकते होंगे और आपकी जो ज़ाहरी एज इमाम के ज़हूर के मौके पर लगेगी लोगों को कि ये गोया ये अभी 40 साल की उम्र के हैं। इमाम के ज़ाहरी हुलिये पर भी, हत्ता कि किस तरह का आप जामा पहनेंगे, आपके सर पे अमामा होगा और आपकी कमर में जुल्फ़िकार अलवी जो है वो लटकी हुई होगी और आपके हाथ में अंगूठी होगी, और ये सारी वो जुज़िया मामूली सी मामूली बात भी अहादीस के अंदर बता दी गई है। सिर्फ मारिफत हासिल करने वालों का काम है कि वो उन तमाम निशानियों को और आसार को समझें और इंतज़ार में रहें कि कोई ऐसी तमाम सिफात का हामिल इमाम हमारी नज़रों के सामने आ जाए। काश कि हर इंसान को अपने इमाम के लिए वो बेचैनी और बेताबी की तौफीक हासिल हो जाए कि जैसे पानी के लिए मछली तड़पती है, वैसे अपने आका और अपने मौला और अपने लीडर के लिए उसके अंदर भी तड़प आ जाए। अगले जो कॉलर थे हमारे इश्तियाक भट्ट, उन्होंने बहुत ही उम्दा सवाल किया। जब ये बात तय है तमाम उम्मत मुस्लिमा के दरमियान कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़रूर तशरीफ़ लाने वाले हैं, तो क्यों दीगर मसालिक के उलमा इमाम मेहदी के बारे में लोगों को नहीं बताते हैं? तो हम तो बताते हैं, जो नहीं बताते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो आखिर ऐसा क्यों करते हैं। जहाँ तक हम समझते हैं वो ये है कि इमाम मेहदी के बारे में जितना कुछ अहले सुन्नत की किताबों ही में लिखा हुआ है, अगर वही बताते चले जाएं तो फिर इमाम मेहदी के आबा व अजदाद उस पाकीज़े नूरानी सिलसिले को भी बहरहाल मानना पड़ जाता है। और चूंकि बहरहाल एक पहले से माइंड सेट हुकूमत वालों ने कर दिया है, इसलिए वो सरकारी सोच के अंदर इमाम मेहदी के ज़िक्र से फ़ायदा नज़र नहीं आता, इसलिए वो नहीं करते। अगरचे हमें ये भी मालूम है कि जो मुखलिस होते हैं वो हर मसलक में होते हैं और वो ज़रूर इसका इजहार करते रहते हैं। सैयद जाफ़र हमदानी साहब स्लाव से उन्होंने 2 सवाल किए। एक तो ये कि इमाम मेहदी का अगर ज़ुहूर होगा और आलमी हुकूमत भी कायम हो जाएगी तो उसके बाद क़यामत कैसे होगी, क्या इमाम को शहीद किया जाएगा? जी हाँ, हमारे यहाँ जो दलाइल हैं मजबूत, क़यामत से पहले हर उस मासूम लीडर इमाम को जो अल्लाह की जानिब से इमाम बनकर आया था, हर उस मासूम इमाम को दुनिया में जो हुकूमत करने का मौका नहीं मिला था उसको अल्लाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मौका देगा और वो फिर से ज़िंदा किए जाएंगे, जिसको रजअत कहते हैं, यानी दोबारा वापस आएंगे और वो हुकूमत करेंगे क़यामत से पहले, उसके बाद ही क़यामत वाक़े होगी। सजदगाह के बारे में पूछा है कि सजदगाह तो करबला की मिट्टी है और अगर यही है तो फिर खाने काबा में भी वहाँ भी जाकर, जबकि वहाँ तो अल्लाह का घर है, या फिर मदीना शरीफ में जाकर वहाँ भी जो है सजदगाह करबला की मिट्टी, ऐसा क्यों ऐसा करते हैं? जबकि शायद हमारे भाई सैयद जाफ़र हमदानी को ये गलत फहमी हो गई है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा तस्वुर हो कि सिर्फ करबला की मिट्टी खाके शिफा जिसे कहते हैं उसी पर सजदा जो है करना चाहिए। ऐसा नहीं है हमारा। अगर वही मिट्टी होगी तो सजदा होगा, ऐसा अकीदा नहीं है, ऐसी कोई शरई पाबंदी नहीं है। मेरे भाई, कहा जाता है कि मिट्टी पर या मिट्टी से उगने वाले जैसे लकड़ी है या मिट्टी से बनने वाले जैसे ढेला है, ईंट है, पत्थर है, हर वो चीज़ के जो मिट्टी से मुताल्लिक है उस पर सजदा होना चाहिए। उनमें से किसी भी चीज़ पर हो सकता है, लेकिन चूंकि करबलाए मुअल्ला की उस मिट्टी में पाक तरीन हस्तियों का, शुहदाए करबला का खून मिला हुआ है,
اس کو زیادہ تبرک حاصل ہے، کیونکہ شہداء کو اللہ نے زندہ قرار دیا اور ان کو رزق کے فراہم کرنے کا بھی وعدہ فرمایا۔ شہداء کربلا کے خون کی تاثیر جو کہ بہت زیادہ اکثیر اس کے اندر ہے، اللہ نے بہت زیادہ تاثیر رکھی ہے، شفا اس میں رکھی ہے، اس لیے مستحب ہے کہ اگر کربلا کی مٹی آپ کے ساتھ ہو تو اس پر آپ سجدہ کریں۔ البتہ خانہ کعبہ کی سرزمین کو اس سے ڈیگریڈ نہیں کیا جا رہا ہے کہ وہاں کی اس کی عظمت کم ہے یا مدینہ منورہ کی جو مٹی ہے اس کی عظمت کم ہے، ہرگز نہیں، مٹی پر آپ سجدہ کریں، پتھر پہ کریں، آپ جو ہے پابند نہیں ہے کہ صرف خاک شفا ہی پر کریں، لیکن اگر خاک شفا عام حالات میں عام جگہوں پر آپ کے پاس ہے تو وہ زیادہ متبرک ہے اور اس سے زیادہ آپ کو برکت حاصل ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ صرف اسی پر آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ امید ہے کہ ہمارے بھائی ہمارے اس جواب کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ سید جان علی شاہ صاحب واٹ فورڈ سے بہت خوبصورت سوالات کیے ہیں، دو سوال جو کہ کافی غور طلب بھی ہیں۔ ایک یہ کہ جو عالمی حکومت جو ہے وہ جو الہی حکومت ہے وہ تو دو اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے جو عالمگیر رہی ہے اور گلوبل جو گورنمنٹ رہی ہے، تو کیا ان کے لیے بھی انصار اور مؤمن مددگار کا تصور تھا کہ وہ اس عالمی حکومت میں اپنے لیڈر، معصوم لیڈر اور سربراہ کی سپورٹ میں ان کی مدد سے یہ چلتا رہا؟ کیا یہی سنت الہی ہے کہ اب اگر امام مہدی بھی عالمی حکومت قائم کرنے کے لیے آ رہے ہوں تو ان کے لیے بھی جو انصار اور جو لشکر ہے وہ بھی جو ہے نا نیک اور پاکیزہ متقی پرہیزگار ہونا چاہیے، ان کا بھی وجود ضروری ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے۔ اس سے پہلے کی حکومت جو عالمی الہی حکومت تھی اس میں بھی انصار و مددگار کی ضرورت تھی، لشکر کی ضرورت تھی، اور اس میں بھی انصار و مددگار اور لشکر کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی تیار کریں اور پوری امت کو دعوت دیں کہ وہ اپنی معرفت اور اپنے ایمان اور اپنے تقوی اور اپنی پاکیزگی، طہارت نفسانی اور اخلاق اور ان تمام چیزوں سے آراستہ کریں، تیار کریں، تاکہ اس لشکر میں داخل ہونے کی کوالیفیکیشن ہمارے اندر پیدا ہو۔ دوسرا سوال جو ہے آپ نے یہ کیا کہ جو ایمان غائب پر اور ظاہر پر قرآن مجید میں ملتا ہے تو غائب پر ایمان کی بھی امید کی جانی چاہیے کہ جو لوگ غائب پر ایمان نہیں رکھتے، غیب پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو بھی غیب پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کس طرح ہے یہ جو ہے ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ البتہ یہاں پر میں رک کر یہ کہوں گا کہ غیب سے مراد صرف امام مہدی علیہ السلام کا وجود مبارک نہیں ہے کہ جو ہماری نگاہوں سے غائب ہیں۔ غیب کے اوپر ایمان رکھنے سے مراد فرشتوں پر ایمان بھی لانا ضروری ہے جو کہ ہماری نگاہوں سے بہرحال اوجل ہیں۔ فرشتے موجود ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ دو فرشتے چلتے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، یہ ان پر ایمان بھی غیب پر ایمان ہے۔ لیکن جو تمام ایمانوں میں اپنے لیڈر اور اپنے صاحب امر امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف امام مہدی علیہ السلام کے وجود پر ایمان ہے، واقعاً یہ بھی ایمان ہے بالغیب کی واضح جو ہے مصداق ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس پر بھی دلائل کی روشنی میں ایمان رکھیں۔ اس یاسر صاحب اسپین سے، انہوں نے گزشتہ کسی پروگرام میں جو ہم نے بتایا کہ جس طرح رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے کاندھے پر ختم نبوت کی مہر تھی، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے کاندھے پر مہر وصایت کی مہر ہوگی، مہر امامت کی مہر ہوگی۔ تو کیا نبی امام ہوں گے؟ یہ تو کام یعنی یہ بات تو صرف امام نبی سے مخصوص ہے۔ یہ بات البتہ ہم یاسر صاحب کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ عجیب و غریب ہم نے نبوت کے سلسلے میں تصور قائم کر لیے ہیں کہ مثلا معصوم ہونا، نہیں، یہ تو صرف نبی معصوم ہو سکتا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا کوئی اور؟ کیوں نہیں اور کوئی معصوم ہو سکتا؟ یا پھر ہم نے تصور کر لیا کہ یہ مہر کا جو مسئلہ ہے نا وہ صرف نبی کے لیے، نہیں، نبی کے لیے نہیں۔
نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو ختم نبوت کی مہر آپ کے کاندھے مبارک پر ہے. اور امام مہدی آخری امام ہے، نبی نہیں ہے. نبی کے یہ آخری جانشین ہے، وصی ہیں. تو مہر امامت و ولایت، مہر وصایت، ختم وصایت کہ آپ پر وصایت و امامت اور جانشینی کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے. اب امام مہدی کے بعد کوئی رسول اللہ کا جانشین دنیا میں نہیں آنے والا، وہی 12 جانشین ہیں. آپ ہمیشہ یاسر صاحب سیاہ ستہ کی بڑی بات کرتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ سیاہ ستہ سے ہم بتائیں. تو صحیح بخاری، مسند ابو داؤد، صحیح ترمذی، سنن ابن ماجہ اور صحیح مسلم، ان تمام صحیح جو میں نے ابھی نام بتائے ہیں کتابوں کے، ان کتابوں میں 12 خلفاء کا ذکر آیا ہے. جا کے دیکھ لیں کہ حضور نے فرمایا کہ اسلام ہمیشہ عزیز رہے گا میرے بعد 12 خلیفے جو میرے جانشین ہیں ان کے وجود سے اسلام عزیز رہے گا. جا کے دیکھیں آپ، موجود ہے. اب بتایا نہیں جاتا ہے، یہ اور بات ہے. کتابوں میں ہے اور احادیث صحیحہ میں ہے، کتب صحیحہ میں بھی ہے، سیاستہ میں بھی. ان 12 میں جو آخری ہے نا وہ امام مہدی ہیں. تو آخری جو ہوتا ہے نا ختم امامت، وہ جو ختم نبوت ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آخری نبی ہیں، یہ آخری رسول اللہ کے جانشین ہیں امام مہدی علیہ السلام. اس لیے آپ کے کاندھے پر یہ ختم وصایت یا امامت کا جو مہر ہوگی، وہ اس کا میں نے ذکر کیا تھا. نبی کا تصور اس سے نہیں ہو سکتا ہے، نہ نبوت کا کوئی یہاں اس کے ساتھ تعلق ہے. یہ نبی کے آخری جانشین ہیں. سید حسن صاحب بریڈ فورڈ سے، انہوں نے کہیں سے جو ڈاکومنٹری اور جو لوگوں کی پیشن گوئیاں اور مختلف جگہوں سے یہ بتائی گئی بات کہ 21 دسمبر 2012 کو دنیا ختم ہو جائے گی، تو اس مسئلے میں اسلام کیا کہتا ہے، مذہب کیا کہتا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہیں. ہر بار لوگوں کے خیال پر ہمیں توجہ نہیں دینی ہے کہ کب ختم ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہے کہ اتنا سارا ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کا ملک جاپان، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہیں سے آپ تمام دیگر پیشن گوئیوں کو سمجھ سکتے ہیں. 21 دسمبر 2012 میں کیا ہو جائے گا یا کسی اور تاریخ میں کیا ہونے والا ہے، لوگوں کے جو پیشن گوئیاں ہیں نا، لوگ حتیٰ جو سائنس ہے، سائنس میں بھی جو سب سے ماہر ملک ہے وہ ہے جاپان. جاپان کے گزشتہ سونامی اور زلزلے کے آخری لمحے تک کسی سائنس کو، کسی سائنٹسٹ کو، کسی ظاہری طور پر پیشن گوئی کرنے والی کسی لابی کو، کسی لیب کو، کسی آرگنائزیشن کو، کسی ایک فرد کو یا گروہ کو سونامی کی خبر تک نہ ہوئی. جب اللہ ارادہ کرتا ہے نا تو لوگوں کی پیشن گوئیاں بھی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. لوگ اپنی اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں، اور انہی شوشوں میں سے میں سمجھتا ہوں ایک شوشہ جو ہے وہ 2012 کا جو ہے چھوڑا گیا ہے. اس پر آپ زیادہ توجہ نہ دیں، دھیان نہ دیں. ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے عمل کو تیار رکھنا، گویا کہ ہمیں کل ہی موت آ رہی ہے. 2012 میں کیا ہوگا بہت دور کی بات ہے. ہمیں اپنے آج کی فکر کرنی ہے کہ آیا ہم صحیح معنوں میں مومن ہیں، آیا ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، آیا واقعاً اگر ہمیں کل موت آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو جائیں گے. اس پر ہمیں توجہ کرنی ہے. باقی لوگوں کی پیشن گوئیوں سے کچھ بھی نہ ہونے والا ہے، نہ ہم پر کوئی اس کا اثر ہو سکتا ہے. لوگ تو کرتے رہیں گے، کرتے رہے، لیکن میں نے جیسے عرض کیا نا کہ سونامی کے ایک لمحہ پہلے تک کوئی خبر نہیں تھی کسی کو، اور کسی نے پیشن گوئی بھی نہیں کی تھی. یاور عباس صاحب ووکنگ سے، انہوں نے بھی اس سلسلے میں کچھ باتیں کی، میں نے تفصیل سے بہرحال بتا دیا. امام سے ملنا ہو تو کون سا ذکر کرنا چاہیے؟ امام
ذکر سے ملتے نہیں ہیں، امام عمل خیر سے، پاکیزگی نفس سے، طہارت باطنی سے، تقوی سے امام کا دیدار میسر ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے امام کا دیدار کیا ہے وہ متقی رہے ہیں، پرہیزگار رہے ہیں، پاک رہے ہیں، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے وجود کو ہر گناہ سے پاک کر کے دیکھو، نورانیت پیدا ہو جائے گی، اور وہ وقت ہرگز دور نہیں کہ جس وقت آپ اپنے امام کو اسی دنیا میں ظہور سے پہلے دیکھ سکیں گے۔ اس لیے ذکر کون سا؟ ذکر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پاکیزگی، قلب کی صفائی، گناہ سے، گناہ کی آلودگی سے نگاہوں کو بچانا۔ کیا کیا ہم روزانہ دیکھتے ہیں ان نگاہوں سے؟ کیا ہر منظر کو جو ہم دیکھتے ہیں حلال ہے، پاکیزہ ہے ہمارے لیے، یا گناہوں سے بھرے ہوئے مناظر ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں؟ یہ کان، کیا ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو پاک ہم رکھتے ہیں ہر طرح کی آواز سے، یا میوزک لگی رہتی ہے اور اس کان کو ہم نے فضول لہو و لعاب کی چیزوں سے مانوس کر رکھا ہے؟ یہ زبان کیا واقعاً پاک ہے کہ صرف بھلائی کے لیے کھلتی ہو اور بھلائی کے لیے بولتی ہو؟ سوچیں ہم، دل، دماغ، اعضاء و جوارح جب پاک ہو جائیں گے، امام کا دیدار کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ المستعان۔ ایک بندے خدا ہیں جنہوں نے نام نہیں بتایا، البتہ کہا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن یہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں حضور کے بعد فوراً خود آپس میں مسلمانوں کے درمیان، اتنا بڑا بلینڈر یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی جو نان مسلم ہے اس کو کیسے جسٹیفائی کرے؟ یہ کیسا مذہب ہے کہ جس کے اندر حضور کے فوراً بعد ہی اتنا بڑا خالی پن رہ جاتا ہے اور کوئی لیڈر جو ہے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے نہیں رہتا ہے؟ آپ کے جواب میں یہ عرض کریں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے والے عرب کو دیکھیں۔ جسٹ ریڈ دا ہسٹری بیفور اسلام۔ کائنات میں اس وقت آبادیاں تھیں، روم میں، اس طرف ہندوستان، اس طرف ایران، بڑی کنگڈم، بڑی بڑی بادشاہت، بڑی بڑی سلاطین کی حکومتیں، اور ان تمام دنیا میں، دنیا کے آبادیوں میں بدترین انسان اگر کہیں تھے تو وہ عرب میں تھے۔ بدترین، تصور کرو کہ ایک انسان دی ورسٹ ہو تو کیسے ہوگا؟ دی ورسٹ، بدترین انسانوں میں 23 سال کے اندر اسلام نے عجیب و غریب ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ اس 23 سال کی کوشش کا نتیجہ آج بھی بہتری کی طرف جو آ رہا ہے وہ اسلام ہی کا سہارا لے رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ ذرا تصور کریں نا کہ جو لوگ مجبور تھے 23 سال کی زندگی میں مسلمان ہونے پر مجبور ہو گئے تھے، ان کی پرانی عادتیں بھی کہیں نہ کہیں دبی ہوئی تھیں۔ پلان اگر اچھا ہو، اگر امپلیمنٹ کوئی نہیں کر سکتا ہو یا پھر اس کی پیروی نہ کرتا ہو تو پیروی کوئی نہ کرے یا اس کی اتباع نہ کرے تو اس کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے پلان جو ہے وہ ان اتھینٹک نہیں ہو جاتا، اس کی شرافت میں، اس کی عظمت میں کمی تو نہیں آ جاتی۔ اسلام میں تو کوئی کمی نہیں رہی تھی، رسول اللہ نے بتایا بھی تھا، ایسا بھی نہیں تھا کہ لیڈرز جو ہے وہ کوئی نہیں تھا، اللہ کے نبی نے بتایا تھا جانے سے پہلے، وہ بھی تمام صحابہ کو جمع کر کے کھڑا کر کے دھوپ میں، دھوپ کی شدت میں، غدیر کے دن، الیوم، اس دن جب سب کو جمع کر کے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، دیکھو اب میں جا رہا ہوں، میرے بعد میں جس کا مولا ہوں علی، اس کے مولا نے لیڈر تمہارا علی ہے، اس کو فالو کرو، نہیں کیا فالو۔ کیوں؟ ہر ایک کی اپنی اپنی انا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی، رسول اللہ کو بھی بڑی مشکل سے مانا تھا۔ تو پرابلم لوگوں نے کی، ضرور کی، لیکن جو قانون اسلام کا موجود ہے آج بھی، جو بھی نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف آ رہا ہے، اس کو اسلام ہی کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا
لیڈرز کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، خالی پن بھی نہیں رہا تھا، لگاتار ان 12 معصوم اماموں کا ذکر حضور نے فرمایا تھا، لوگوں نے نہیں مانا اپنی خواہشات کی وجہ سے. جیسے تاریخ میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ نے کوشش کی، ان کو نجات دلائی، فرعون کے اس خطرناک چنگل سے انہیں چھڑا کر کے بت پرستی سے انہیں پاک کیا، سب کچھ کیا. 40 دن چھوڑ کے گئے، حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنا کر کے بت پرست ہو گئے دوبارہ. یہ امتوں کا حال ایسا ہوتا ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ ان ملکوں میں آج بھی جو ہے جو کس طرح وہ فرعونیت اور نمرودیت جو ہے وہ ان شیخوں کے اندر نظر آتی ہے، وہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، صدیوں سے ایسے ہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. لہذا اگر لوگ بگڑتے ہیں یا لوگ پہلے سے بگڑے ہوئے کسی وقت ٹھیک ہوتے ہیں پھر بگڑ جاتے ہیں، تو اس میں نہ اسلام کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اسلام میں کوئی کمزوری ہے، نہ اسلام کے قانون میں کوئی کمی آ گئی ہے، کوتاہی ہے. نہیں، لیڈر بھی موجود ہوتا ہے، کوئی سنتا ہی نہیں تو کیا کرے لیڈر. رسول اللہ بھی مکے میں تھے 13 سال، کوئی سنتا نہیں تھا، پتھر مارتا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کی عظمت کم تھی بعد میں زیادہ ہو گئی تھی، ایسا نہیں ہوا تھا. لوگ کس طرح اتباع کرتے، اتباع کریں ان کا فائدہ ہے، نہیں کرتے دوبارہ واپس جو ہے وہ اپنے پرانے اسلاف کی طرف پلٹ جاتے ہیں، جیسا کہ چلے گئے بہت سارے لوگ وہ مرتد ہو گئے رسول اللہ کے بعد. تو یہ لوگ جو مرتد ہو گئے تھے اس سے اسلام میں کوئی کمی نہیں واقع ہوئی. وہ جو فائدہ اٹھانے والے تھے انہوں نے نقصان اٹھایا، اپنا ہی نقصان کیا. آج بھی تو اس لیے جو نان مسلم ہیں وہ ان کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کا کیا رویہ رہا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اسلام انہیں کیا دے رہا ہے. اسلام اگر بہترین انہیں قانون دے رہا ہے تو پھر اللہ کے قانون کو اپنا کر کے خود کو بہتر بنا لو. ایک صاحب جو تھے وہ اس اسلام کا کیا فائدہ کہ جس کے بانی کے بچوں کو خود کلمہ پڑھنے والوں نے قتل کر دیا. ایک جو غیر مسلم میرے بھائی تھے انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی تھی، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ بھائی انہوں نے ایسا کر دیا لیکن اسلام پر تم عمل کر کے تم اچھے مسلمان بن جاؤ. یہاں کس کی اجارہ داری اسلام پر ہے؟ اسلام تو تمام انسانوں کے لیے آیا ہے. تو تمام انسانوں کے لیے جب اسلام آیا ہے تو جو اپنا ہے اس کے لیے فائدہ پہنچتا ہے، جو نہیں اپناتا چاہے وہ پہلے اپنا کر کے بعد میں وہ عمل نہ کرے وہ تو اس کا نقصان ہے جو نہیں کرتا ہے. لہذا مسلمانوں کے کیریکٹرز کو دیکھ کر کے اسلام سے کوئی نفرت نہ کرے، بلکہ اسلام کو سمجھ کر کے کوشش کرے کہ وہ خود بہتر مسلمان بنے. کس نے روکا ہے کسی کو کہ وہ اسلام پر عمل کرے؟ کسی کی اجارہ داری ہے؟ نہیں. کسی مسلمان کی اجارہ داری ہے؟ نہیں. کیا عربوں کی اجارہ داری ہے؟ نہیں. کسی کی بھی اجارہ داری نہیں اسلام پر. اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، ایک انسان کی فطرت کے عین مطابق قانون ہے. اس کو جو اپنائے گا وہ کامیاب ہوگا، نہیں اپناتا اس کا نقصان ہوگا. ہماری ایک بہن نے وظیفے کے بارے میں پوچھا، میں نے عرض کر دیا. فضا ہماری بہن ہے، انہوں نے کہا منافقین کو شامل کرنے نہ دیں. نہیں، ہمارے ہاں تو کوئی بات نہیں. ویسے اگر منافقین کی بات بھی کریں تو منافقین جو ہے وہ اگر پہلے سے پہچان جائیں تو پہچان لیے جائیں تو پھر تو وہ منافق نہ رہے نا. منافق وہی ہوتا ہے کہ جو پہچانا نہیں جاتا ہے. ہم کسی کو نہ منافق کہتے ہیں نہ اچھی بات ہے. میں اپنی بہن سے بھی یہ گزارش کروں گا کسی کے بارے میں ہم اچھے الفاظ ہی سے کسی کو یاد کریں، حسن ظن رکھیں. ہو سکتا ہے کہ جاننے کے لیے سب کچھ ہو رہا اور ہم یہی سوچ کے کسی کو محروم نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہیے ہمیں. صوفی مالک صاحب میڈلینڈ سے انہوں نے جو آخری سوال کیا رول ہوگا امام مہدی علیہ السلام کا، جبکہ امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لانے والے ہیں. جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رول یہ ہوگا کہ وہ رسول اللہ کے دین کی تصدیق کریں گے کہ اسلام ہی بہترین دین ہے، مکمل دین ہے، اور پھر رسول اللہ کے آخری جانشین یعنی امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں میں بیعت کریں گے اور آپ کی امامت و ولایت کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیں گے. پھر اس کے بعد آپ کے پیچھے آپ کے رکاب میں رہ کر دشمنان خدا سے، دجال کے لشکر سے جنگ بھی کریں گے. یہ کون؟ حضرت عیسیٰ. حضرت امام مہدی علیہ السلام کا کیا رول ہوگا؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام وقت کے امام ہوں گے، دی لیڈر، دی کمانڈر آف دی یونیورسل گورنمنٹ آف اللہ سبحانہ تعالی. ان کا رول ایک لیڈر اور چیف کمانڈر کا رول، سربراہ کا رول، ایک حاکم کا رول،
اور امام مہدی کے گواہوں میں سر فہرست حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. یہ وٹنس ہوں گے, یہ آپ کے ساتھ چلنے والے, آپ کے ساتھ آپ کی اتباع میں, آپ کی تابعداری میں رہتے ہوئے, آپ کے رکاب میں رہ کر, آپ کے کمانڈرشپ میں رہ کر دجال کے ساتھ مقابلہ کریں گے. صوفی مالک صاحب, امید ہے کہ آپ کو بھی جواب مل گیا ہوگا. میں نے تقریباً کوشش کی ہے کہ ہر ایک سوال کو ایڈریس کروں جو میں نے لیے ہیں. باقی سوالوں کے جواب بھی انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں اگلے سوال آئیں گے تو جواب بھی انہیں دیے جائیں گے. میں صرف آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں, اس پر ایمان رکھیں, اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, معرفت سے شروع کریں, ایمان کو اپڈیٹ کریں, تقوی کو اپنا شعار بنائیں تاکہ دل و دماغ ہمارے پاک ہوں تو ان پاک ہستیوں سے ہمارا تعلق قائم ہو, امام کے ظہور میں تعجیل ہو, ہم سب اس امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.